وہ بوڑھا میری خوبصورتی دیکھ کر بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا، میں راستوں تو نہیں جانتا، البتہ رات بسر کرنے کے لیے تمہیں اپنے گھر میں مہمان رکھ سکتا ہوں۔ میں نے اسے بھی غنیمت سمجھا اور اس کے ساتھ چل دی۔ بوڑھا مجھے باغ کے اندر لایا۔ اس باغ کے وسط میں ایک خوبصورت محل تھا۔ میں سمجھ گئی کہ بوڑھا دولت مند آدمی ہے اور اندر اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے میں نے کوئی خوف نہ کھایا اور نہ ہی مجھے اس کی نیت پر کوئی شبہ ہوا۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ محل کے اندر لے آیا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور میرے لیے بہترین کھانا لایا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس کے بیوی بچے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، مگر کھانے کے بعد وہ کہنے لگا، شہزادی تم بہت خوبصورت ہو اور میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس پر بے حد غصہ آیا۔ وہ انتہائی بدصورت اور بوڑھا شخص تھا۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ہرگز نہیں، میں شادی نہیں کروں گی، میں نے غصے سے کہا۔ میں شہزادی ہوں اور شہزادیوں کی شادیاں شہزادوں سے ہوا کرتی ہیں۔ ارے میں بھی تو شہزادہ ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ میرے پاس بہت ساری دولت ہے، ساری عمر عیش کرو گی۔ بکواس بند کرو، کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھی ہے بڈھے؟ تم فکر نہ کرو شہزادی، میں ان کو جوان بنا لوں گا۔ اس نے ڈٹائی سے ہنس کر کہا، بس تم شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری دولت پر، میں نے غصے سے کہا۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی شہزادی، اس نے تیزی سے کہا۔ میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں گا، شادی پر تیار ہو جاؤ۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور بولی، تم مجھے نہیں روک سکتے خبیث آدمی۔ ابھی میں دروازے کے پاس بھی نہ پہنچی تھی کہ اس نے دروازے کی طرف پھونک ماری اور دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کی مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں گھبرا گئی۔ اسی لمحے اس بوڑھے خبیث نے کہا، شادی تو تمہیں کرنا ہی پڑے گی۔ میرا نام جھٹکا جادوگر ہے اور میں 1 ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ اگر 1 ہفتے میں تم نے مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوئی تو ایسی سخت سزا دوں گا کہ ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکالا اور اسے للکارا، مجھے جانے دو ورنہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، پھر تم میری لاش سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر جھٹکا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر میری طرف پھونکا اور میرے ہاتھ میں موجود خنجر ایک سانپ بن گیا۔ میں نے گھبرا کر اسے فرش پر پھینک دیا اور وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اب تم زندگی بھر یہیں رہو گی اور مجھ سے ہی تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ میں پورے 7 دن بعد آؤں گا، جھٹکا جادوگر نے کہکا لگا کر کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور ایک پنجرے میں بند نظر آنے لگی۔ جھٹکا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، تم اس کمرے میں قید رہو گی اور میں تمہیں کھانا پانی وغیرہ دیتا رہوں گا۔ پھر 8ویں دن تم سے پوچھوں گا، اگر تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ نہ کیا تو پھر میں تمہیں اصل سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں پنجرے میں قید اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسی طرح 8 دن گزر گئے۔ 8ویں دن جھٹکا جادوگر نے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور کہا، خبیث جادوگر، تم چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میرا آخری فیصلہ سن کر جھٹکا جادوگر غضبناک ہو کر مجھ پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے میرا نچلا دھڑ مچھلی میں تبدیل ہو گیا۔ اپنے جسم کی تبدیلی پر میں رونے لگی کیونکہ پاؤں نہ ہونے کے سبب میں کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ اب تم ساری عمر سمندر میں رہو گی، جھٹکا جادوگر نے کہکا لگا کر کہا، اور میں ہر ہفتے تم سے شادی کے لیے رضامندی معلوم کرنے آیا کروں گا۔ تم جب بھی رضامند ہو جاؤ گی میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں سمندر سے نکال لوں گا۔ میں زندہ رہوں گی تو معلوم کرو گے نا، میں نے غصے سے کہا۔ جب تک میں نہ چاہوں گا تم نہیں مر سکو گی اور نہ ہی مگر مچھ یا آدم خور مچھلیاں تمہیں کھائیں گی، کیونکہ سمندر میں تم صندوق میں بند کر کے ڈالی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ پر دوبارہ منتر پھونکا اور پنجرہ ایک صندوق میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا۔ جواب میں ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس صندوق کو سمندر میں پھینک دو۔ جھٹکا جادوگر نے اسے حکم دیا۔ طلسمی جن نے حکم کی تعمیل کی اور صندوق کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب جھٹکا جادوگر ہر ہفتے مجھ سے سمندر سے نکال کر پوچھتا ہے کہ میں شادی کرنے پر رضامند ہوں یا نہیں۔ میں ہمیشہ انکار کر دیتی ہوں اور وہ مجھے دوبارہ صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ شہزادی کنول خاموش ہو کر پھر رونے لگی۔ امرو کو جھٹکا جادوگر بے حد غصہ آیا
اس نے پوچھا اب جادوگر نے کس دن آنا ہے؟ آنا کیا ہے، آج ہی آنا ہے، اس کے آنے میں ابھی صرف 2 گھنٹے باقی ہیں۔ جل پری نے کہا ٹھیک ہے، اسے آنے دو، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، امرو عیار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے رنگ و روغن کا سامان نکالا اور اپنی شکل کو تبدیل کرنے لگا۔ اس نے خود کو شہزادی سے زیادہ خوبصورت لڑکی بنایا، زنبیل سے زنانہ لباس نکال کر پہن لیا۔ پھر اس نے شہزادی جل پری کو صندوق سے نکالا اور ساحل سے چند قدم دور درختوں کے ایک جھنڈ میں لے جا کر اسے چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ ساحل پر خالی صندوق کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ امرو نے کچھ سوچ کر زنبیل سے ایک شیشی نکالی اور خالی صندوق میں رکھ دی۔ اس وقت وہ ایک خوبصورت لڑکی بنا ہوا تھا اور اسے جھٹکا جادوگر کا انتظار تھا، جس نے شہزادی جل پری سے اس کی شادی پر رضامندی معلوم کرنے کے لیے آنا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد سمندر سے ایک خوفناک مگرمچھ نکلا اور اسے دیکھ کر امرو خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ مگرمچھ اپنی خونخوار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد مگرمچھ امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ جھٹکا جادوگر تو نہ جانے کس وقت آئے گا، مگرمچھ سے تو مجھے اپنی جان بچانی چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا کہ بھاگ کر درختوں کی طرف جائے اور کسی درخت پر چڑھ جائے، مگر اسی لمحے مگرمچھ ایک دم انسانی شکل میں آ گیا۔ اس کا خلیہ دیکھ کر امرو نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی جھٹکا جادوگر ہے، چنانچہ وہ آرام سے بیٹھا رہا۔ اے لڑکی، تو کون ہے اور اس صندوق کو کس نے سمندر سے نکالا ہے، اور جل پری کہاں ہے؟ جھٹکا جادوگر نے قریب آ کر امرو سے پوچھا۔ کیا تم جھٹکا جادوگر ہو؟ امرو نے زنانہ آواز میں پوچھا، کیونکہ وہ لڑکی بنا ہوا تھا۔ ہاں، جھٹکا جادوگر نے حیران ہو کر کہا، مگر تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس طرح کہ ابھی تمہارا دوست کھٹکا جادوگر یہاں مجھے لایا تھا۔ اس نے صندوق سمندر سے نکالا۔ صندوق سے جل پری شہزادی کو نکال کر اپنے ساتھ طلسم ہوشربا لے گیا۔ اس کے بدلے وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا اور تمہارے لیے صندوق میں یہ شیشی رکھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جب جھٹکا جادوگر آئے تو اس عطر کو سونگھتے ہی سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ساتھ ہی امرو نے صندوق میں رکھی ہوئی شیشی اٹھا کر جھٹکا جادوگر کے حوالے کر دی۔ جھٹکا جادوگر بولا، مگر تم کون ہو؟ میں پرستان کی شہزادی گل پری ہوں، امرو نے کہا۔ کھٹکا جادوگر نے مجھے اترتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر منتر پڑھ کر پھونکا، جس سے میرے دونوں پر غائب ہو گئے اور میں زمین پر آ گری۔ تب کھٹکا جادوگر نے مجھے پکڑ لیا اور بولا کہ میں جھٹکا جادوگر سے تمہارے بدلے میں شہزادی کنول کو حاصل کروں گا اور اس سے شادی کروں گا۔ وہ مجھے یہاں لایا مگر تم نہ ملے اور وہ میرے بدلے شہزادی جل پری کو یہاں سے لے گیا۔ باقی معاملہ تمہیں عطر سونگھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اچھا ہوا وہ تمہیں یہاں چھوڑ گیا۔ جھٹکا جادوگر نے عطر کی شیشی کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا، جل پری تو مجھ سے شادی پر رضامند نہیں ہوتی، لیکن تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اب میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ کیوں نہیں؟ تم کھٹکا جادوگر سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور ہو، امرو نے سر ہلا کر کہا۔ میں تم سے ضرور شادی کروں گی۔ یہ سن کر جھٹکا جادوگر بے حد خوش ہوا۔ اس نے عطر کی شیشی ناک سے لگائی، لیکن سونگھتے ہی لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ شیشی میں نشہ آور عطر تھا۔ امرو نے فوراً تلوار نکالی اور اس کا سر کاٹ ڈالا۔ جھٹکا جادوگر کے مرتے ہی جل پری شہزادی ایک دم مکمل انسانی شکل میں آ گئی۔ وہ اپنے پیروں پر چل سکتی تھی۔ وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی درختوں کی آڑ سے نکل کر امرو کے پاس آئی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ امرو نے شہزادی کو ساتھ لیا اور اس کے ملک کی طرف چل پڑا۔ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بے چینی اور غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے رہ کر امرو پر غصہ آ رہا تھا، جس نے بڑے دربار میں اس کی داڑھی مونچھیں، سر کے بال بھویں مونڈی اور لوٹ مار کر کے طلسم سے فرار ہو گیا تھا۔ اپنی اس حالت کی وجہ سے افراسیاب 2 دن سے دربار نہیں گیا تھا۔ اگرچہ امرو نے تمام درباریوں کے بال مونڈے تھے، مگر افراسیاب بادشاہ تھا،
اس کے لیے یہ بے حد شرم کی بات تھی کہ وہ اسی حالت میں دربار جائے اور دیکھنے والے اس پر ہنسیں یا آپس میں اس کے متعلق مذاق کریں۔ اس کی ملکہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کب تک دربار نہیں جاؤ گے؟ دوبارہ بال بڑھنے میں تو 1 مہینہ لگ جائے گا۔ دیکھو ملکہ، میں جادو سے اپنے بال بڑھا سکتا ہوں، افراسیاب نے کہا۔ میرے درباریوں نے بھی جادو سے بال دوبارہ بڑھا لیے ہیں، لیکن میں جادو کی بجائے قدرتی طریقے سے بال بڑھانا چاہتا ہوں، ورنہ درباریوں اور بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو پھر کوئی دوا کھاؤ جس سے فوراً بال بڑھ کر پہلے جیسے ہو جائیں، ملکہ نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، تم شاہی حکیموں سے ایسی دوا کے متعلق پوچھ گچھ کرو، افراسیاب نے خوش ہو کر کہا۔ ملکہ حیرت نے فوراً ہی شاہی حکیم کو محل میں طلب کیا اور اس سے کہا، شہنشاہ سلامت کے لیے ایسی دوا تیار کرو جس سے فوراً بال اگ آئیں یا پہلے کی طرح ہو جائیں۔ حکیموں نے جواب دیا، ملکہ عالیہ، ایسی دوا تیار کرنے میں 40 دن لگ جائیں گے۔ نہیں، وہ دوا مجھے کل ہی چاہیے، شہنشاہ اتنا انتظار نہیں کر سکتے، ملکہ حیرت نے کہا۔ کہیں سے تیار دوا مل سکتی ہے؟ جی ہاں، ایران میں ایک مشہور حکیم رہتا ہے، اس نے ایک سفوف بنا رکھا ہے جس کی ایک خوراک کھاتے ہی بال 6 انچ تک بڑھ جاتے ہیں، دوسری خوراک کھانے پر بال 1 فٹ کے لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک حکیم نے بتایا ہے، لیکن وہ بڑی مہنگی دوا دیتا ہے۔ ہم اس حکیم کو منہ مانگی قیمت دیں گے، اس کا نام بتاؤ، ملکہ نے خوش ہو کر کہا۔ اس کا نام حاذق ہے، پورے ایران میں وہ مشہور ہے، حکیم نے بتایا۔ ملکہ نے شاہی حکیموں کو رخصت کیا اور کمرے میں آ کر شہنشاہ افراسیاب کو حکیم حاذق کے بارے میں بتایا۔ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، حکیم حاذق کو فوراً طلب کر لو، طلسمی جن کو بھیجو کہ وہ اسے اٹھا لائے۔ نہیں عالی جاں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ملکہ نے کہا۔ جن اسے یہاں لے آیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خفا ہو جائے اور دوا دینے سے انکار کر دے۔ آپ کسی قاصد کو بھیجیں کہ وہ حکیم حاذق کو عزت سے یہاں لے آئے، اس سے دوا خرید کر لائے۔ ٹھیک ہے، جیسے مناسب سمجھو، بہرحال دوا آج ہی مل جانی چاہیے تاکہ کل میں دربار جا سکوں، افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرت نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، فرش پر طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا حکم ہے ملکہ عالیہ؟ مچھر جادوگر کو پیغام دو کہ فوراً یہاں آ جائے، ملکہ نے طلسمی پتلے کو حکم دیا۔ طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ افراسیاب نے کہا، اس کی بجائے کوئلہ جادوگر کو بلا لینا تھا، اسی کی وجہ سے میرا یہ حشر ہوا ہے۔ نہیں عالی جاں، کوئلہ جادوگر کو آپ نے عمر قید کی سزا دی ہے، ہو سکتا ہے وہ انتقام لینے کے لیے کوئی غلط دوا لے آئے جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ پھر مچھر جادوگر بہت تیز رفتار ہے، وہ جلد ہی حکیم حاذق کو لے آئے گا، ملکہ نے جواب دیا۔ چند منٹ بعد ایک غلام نے مچھر جادوگر کے آمد کی اطلاع دی۔ ملکہ حیرت اپنے کمرے میں آئی اور مچھر جادوگر کو اندر طلب کیا۔ حکم فرمائیں ملکہ عالیہ، کیسے یاد کیا؟ مچھر جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت کہنے لگی، ایران میں حاذق نام کا ایک مشہور حکیم ہے، اس نے بال اگانے کا سفوف تیار کیا ہے، فوراً جاؤ، اسے منہ مانگی قیمت دے کر سفوف لے آؤ، حکیم کو ساتھ لے آؤ، اس سے کہنا کہ سفوف بھی ساتھ لیتے آنا۔ بہت بہتر ملکہ عالیہ، میں ابھی اس حکیم کو لاتا ہوں، اس سے سفوف بھی خرید کر لاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا۔ مچھر جادوگر محل سے باہر آ گیا، اس نے جادو سے ایک طلسمی تخت بنایا اور اس پر بیٹھ کر ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایران کے بادشاہ نے شہزادی کنول کو جھٹکا جادوگر کے چنگل سے آزاد کرانے پر امرو کا شکریہ ادا کیا اور اسے بھاری انعام و کرام سے نوازا۔ ہماری خواہش ہے کہ تم 1 ہفتہ ہمارے مہمان رہو اور ہمیں خدمت کا موقع دو، کیونکہ تم نے ہم پر عظیم احسان کیا ہے، بادشاہ نے کہا۔ نہیں حضور، مجھے آج ہی واپس جانا ہے، میں مچھلی لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میری بیگم انتظار کر رہی ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، امرو نے کہا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے دی اور امرو واپس اپنے ملک کی طرف چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، ایران سے نکلتے ہی اسے فضا میں اڑتا ہوا ایک تخت دکھائی دیا جو ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ امرو نے فوراً درختوں کے پیچھے گھوڑا روکا اور جلدی سے رنگ و روغن نکال کر اپنی شکل بدلنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تخت پر کوئی جادوگر سوار ہے اور ہو سکتا ہے وہ اسی کی تلاش میں آ رہا ہو۔
شکل بدل کر وہ درختوں کی آڑ سے نکل آیا۔ اتنے میں تخت بالکل قریب آ گیا جس پر ایک بدصورت سا جادوگر بیٹھا تھا۔ جادوگر نے امرو کی طرف دیکھا تو امرو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ جادوگر نے امرو کے سامنے تخت اتارا۔ امرو ہوشیار ہو گیا۔ بڑے میاں تم ایران سے آ رہے ہو؟ جادوگر نے امرو سے پوچھا۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، کتنے بدتمیز ہو، جادوگر ہو کے بھی اتنا نہیں سمجھ رکھتے کہ کسی اجنبی سے گفتگو کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروایا جاتا ہے۔ میرا نام مچھر جادوگر ہے اور میں طلسم ہوشربا سے آیا ہوں، جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ مجھے ملکہ عالیہ نے بھیجا ہے۔ ایران میں حاذق نام کا کوئی حکیم رہتا ہے جس کے پاس بال اگانے کا سفوف ہے، اور بس میں سمجھ گیا ہوں۔ امرو نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا سمجھ گئے ہو؟ مچھر جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ امرو ایار شہنشاہ افراسیاب کا سر، داڑھی اور مونچھیں مونڈ کر بھاگ گیا اور ملکہ نے تمہیں افراسیاب کے لیے سفوف لینے بھیجا ہے۔ مچھر جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ بڑے میاں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں وہ سفوف افراسیاب کے لیے لینے آیا ہوں؟ اور امرو نے افراسیاب کی داڑھی، مونچھیں اور سنڈ مونڈا تھا۔ کیا تم کوئی جادوگر یا نجومی ہو؟ ارے احمق، میں ہی حاذق حکیم ہوں اور طلسم ہوشربا ہی جا رہا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے ملکہ حیرت نے طلسمی پتلے کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ امرو یار شہنشاہ افراسیاب اور اس کے درباریوں کی سر، داڑھی، مونچھیں اور بھویں مونڈ کر فرار ہو گیا ہے۔ اب وہ مچھر جادوگر کو میرے پاس بال اگانے کی دعا لینے کے لیے بھیج رہی ہے اور میں اسے دعا دینے سے انکار نہ کروں۔ دعا لے کر مچھر جادوگر کے ساتھ طلسم ہوشربا چلا آؤں اور خود ہی شہنشاہ کو دعا پیش کر دوں۔ یہ پیغام سن کر میں نے سوچا کہ نہ جانے تم کب آؤ گے، اس لیے خود ہی طلسم جانا چاہیے اور شہنشاہ کو دعا دے کر انعام و کرام حاصل کر لوں گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مچھر جادوگر نے امرو کی بات سمجھ کر کہا۔ کیا دعا تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں، میں دعا ہی تو پہنچانے جا رہا تھا، امرو بولا۔ تمہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ تم ہی خچر جادوگر ہو، اس لیے رک گیا۔ خچر نہیں، میرا نام مچھر جادوگر ہے، مچھر جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا تم واپس جاؤ اور ملکہ عالیہ کو اطلاع دو کہ میں دعا لے کر پہنچنے والا ہوں۔ ارے گھوڑے پر تو تم 2 دن میں پہنچو گے، مچھر جادوگر تیزی سے بولا۔ مجبوری ہے، میں تمہاری طرح جادوگر نہیں ہوں مچھر بھائی، جادو سے تخت بنا لوں، امرو نے بے بسی سے کہا۔ مچھر جادوگر نے مسکرا کر کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم تخت بنا لو، میرے تخت پر آ جاؤ، تمہیں لے جانے کے لیے ہی تو میں تخت پر آیا ہوں، لیکن گھوڑا کہاں چھوڑوں؟ آج ہی 5000 میں خریدا ہے، اگر تم 5000 دینے کا وعدہ کرو تو میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، امرو ایار نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم طلسم پہنچ کر رقم مجھ سے لے لینا، مچھر جادوگر نے ناگواری سے کہا۔ جلدی آؤ، ملکہ اور شہنشاہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ امرو گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر طلسمی تخت پر بیٹھ گیا۔ مچھر جادوگر نے تخت کو واپس چلنے کا حکم دیا اور تخت فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ طلسم کی حدود میں داخل ہونے کے بعد امرو نے مچھر جادوگر سے کہا، اب نکالو 5000 اشرفیاں، ذرا صبر کرو، شہر تو پہنچ جائیں، مچھر جادوگر بولا۔ مگر تم نے وعدہ کیا تھا کہ طلسم پہنچتے ہی رقم دے دو گے، امرو نے بگڑتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو بڑے بے صبر حکیم ہو، مچھر جادوگر بولا۔ رقم میری جیب میں نہیں، میرے گھر میں ہے، تمہیں شاہی محل میں چھوڑ کر ہرگز نہیں، امرو اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ پہلے اپنے گھر چلو، وہاں سے مجھے رقم دو، پھر میں شاہی محل جاؤں گا، ورنہ میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا، تم جانو اور تمہارا گنجا بادشاہ جانے۔ ملکہ نے دوبارہ پتلا بھیجا تو میں بتا دوں گا کہ میں کیوں واپس گیا ہوں۔ ارے ایسا غضب مت کرنا، افراسیاب تو میری کھال کھینچ لے گا، وہ پہلے ہی امرو کی وجہ سے سخت غصے میں ہے، مچھر جادوگر گھبرا کر بولا۔ پھر اس نے طلسمی تخت کو اپنے محل چلنے کا حکم دیا۔ امرو بولا، ملکہ کو پیغام بھیج دو کہ ہم تھوڑی دیر میں شاہی محل پہنچ جائیں گے۔ مچھر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا، فوراً ہی ایک طلسمی طوطا نمودار ہو کر اس کے اوپر اڑنے لگا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ شاہی محل جاؤ اور ملکہ عالیہ کو پیغام دو، میں ایران سے حکیم حاذق کو لے کر آ گیا ہوں، تھوڑی دیر بعد پہنچ جاؤں گا، مچھر جادوگر نے حکم دیا۔ طوطا پیغام سن کر غائب ہو گیا۔ دوستو کل یہیں سے کہانی کا آگے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ یہ کہانی اب ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کہانی کا اینڈ ہونے والا ہے۔
آج کی کہانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔